اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہسٹوریکل ڈیسک آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اور میں ہوں ایوب نواز۔ آپ حضرات کے لیے محمد بن قاسم کی داستان کا دوسرا حصہ لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے حصے کی طرح آپ کو دوسرا حصہ بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ وہ حملہ آور ہاتھیوں کو بھگا کر قافلے سے جا ملے۔ غرض قافلہ دن کو دوپہر تک چلتا رہا اور باقی دن اور تمام رات قیام کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور اسی طرح سے سفر کرتے کرتے ساحل سمندر پر جا پہنچا۔ یہاں پہلے ہی سے 8 جہاز انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے اور جہاز جزیرہ سرندیب کے مہاراجا نے فراہم کیے تھے۔ اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، جو نہایت پرجوش، بہادر اور مسلمانوں کا خیر طلب سلطان تھا۔ چونکہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اور حجاز، عراق، عجم، شام، مصر، نجد، یمن، افغانستان، ایران اور افریقہ تک پھیل گئی تھی، اس لیے خلیفہ نے ہر ملک میں ایک گورنر یا صوبے دار مقرر کر کے چند صوبے داروں پر ایک وائسرائے مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح سے نظام مملکت نہایت معقول ہو گیا تھا اور ہر صوبے دار اپنے صوبے میں صرف امن و امان ہی نہ رکھتا تھا بلکہ ملحقہ ممالک کے فرمانرواؤں کو بھی امن سے رہنے کی تاکید کرتا تھا۔ اگر کوئی بدبخت ہمسایہ بادشاہ اسلامی سلطنت کی حدود پر حملہ آور ہوتا تو اس کی اچھی طرح سے گوش مالی کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اسلامی حکومت کا دبدبہ 4 دانگ عالم پر چھایا ہوا تھا اور ہر ہمسایہ فرمانروا مسلمانوں کو خوش رکھنے کی سعی کرتا تھا۔ نہ صرف سلطان اور خلیفہ کو بلکہ وائسرائے اور گورنر تک کو بھی۔ اس زمانے میں بلاد مشرق کا وائسرائے حجاج بن یوسف تھا۔ وہ نہایت دلیر، مدبر، مخلص، پرجوش مسلمان تھا۔ اس کی ہیبت و دبدبے سے دور دور تک بادشاہ لرزتے اور کانپتے تھے۔ سرندیب کے مہاراجا نے وائسرائے اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں تحائف، غلام اور سرندیب کی حسین و خیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کر مسلمانوں کی خدمت کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ چونکہ مسلمان کوہ آدم کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے جہاز اور جہازوں پر سوار ہونے کے لیے ان کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو انہیں جہازوں پر سوار کر اور صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھائے اور آہستہ آہستہ سمندر کو چیرتے ہوئے۔ جہاز کیا تھے؟ بڑی بڑی کشتیاں تھیں، بادبانوں کے سہارے سے سمندر کو طے کرتی ان جہازوں پر اسلامی علم لہرا دیے گئے تھے، جس سے دور ہی سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی جہاز ہیں اور مجاہدین اسلام ان میں سوار ہیں۔ چونکہ ہلکے جہاز تھے اس لیے نہایت سبک روی سے سطح سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا مسلمان اذان کہتے اور ہر جہاز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل میں، پہاڑ پر، آبادی میں، ویرانے میں، سمندر میں اور خشکی پر کی ہو۔ اول توحید دوسرے مذاہب میں ہے ہی کہاں؟ عیسائیوں نے ایک خدا کے 3 خدا بنا دیے ہیں، ایک خدا دوسرے خدا کا بیٹا اور تیسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہندوؤں میں توحید کا نام بھی نہیں۔ وہ کم و بیش 1,24,000 دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ہر دیوی دیوتاؤں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ ایشور خدا ہی دیوتا بن کر آیا ہے۔ بدھ مت والے سب کچھ بدھ ہی جو کو مانتے ہیں۔ زرتشی آگ کو ہی خدا کا نور پوجتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر مذہب فریب توحید میں پھنسا ہوا ہے، توحید کا دعویٰ کرتا ہے مگر موحد ایک بھی نہیں سوائے اسلام کے۔ دنیا میں اسلام وہ مذہب ہے جو حقیقی توحید کا حال خدا پرستی کا مغلظ اعظم ہے اور مسلمان ہی خدا کی وہ مخلوق ہے جو دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی ہے اور پکارتی رہی ہے اور پکارتی رہے گی۔ عیسائی نماز کے وقت اعلان گھنٹہ بجایا کرتے ہیں، ہندو عبادت سے پہلے گھنٹے بجاتے ہیں، لیکن مسلمان ہر نماز کا اعلان اللہ تعالیٰ کی اذان سے کرتے ہیں۔
مسلمانوں کے جہاز سراندیب سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے، رات اور دن چلتے رہے تھے، وہ بندر سعید پر پہنچنا چاہتے تھے یہ رات کو، جبکہ چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی تھی۔ تمام جہاز آگے پیچھے ایک ہی قطار میں جا رہے تھے۔ یہ جہاز جس پر محمد اسلم اور طاہرہ بھی تھے سب سے آگے تھا۔ ناخدا نے جہاز کی رفتار کم کر دی۔ اس کی رفتار کم ہوتے ہی تمام جہازوں کی رفتار کم ہو گئی اور آخر کچھ دور چل کر تمام جہاز رک گئے۔ جہاز والے تیز ہوا اور بادلوں کی آمد کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے، اس لیے قریب قریب سبھی پریشان ہو رہے۔ پریشان ہونے کی وجہ بھی تھی، جہاز سمندر میں تیر رہے تھے، جس طرف سے جہاں تک نظر جاتی پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، گویا اوپر آسمان اور نیچے پانی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کوہ پیکر موجیں اٹھنے لگی تھیں۔ جہاز ہلکے ہونے کی وجہ سے موجوں کے رحم و کرم پر تھے، ذرا سی دیر میں الٹ سکتے تھے۔ پہلے خدا کے ناخدا نے دوسرے اور دوسرے نے تیسرے سے کہہ دیا کہ چار چار جہازوں کی دو قطاریں بنا کر ایک جہاز کو دوسروں سے زنجیروں میں جکڑ کر بیڑ بنا لو تاکہ تمام جہاز مل کر طوفان کا مقابلہ کر۔ چنانچہ فوراً چار جہاز آگے بڑھائے اور چار اس کے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح سے 8 جہازوں کی 2 قطاریں کر کے سب کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ جس وقت ان جہازوں کو ملایا اور زنجیروں سے کسا جا رہا تھا، اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور کالے بادلوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیا تھا۔ اب سمندر حد درجہ خوفناک ہو گیا تھا۔ سمندر کے نیلے رنگ کا پانی بالکل سیاہ ہو گیا تھا اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ اب سمندر حد درجے خوفناک ہو گیا، سمندر کے نیلے رنگ پانی کا پانی بالکل سیاہ ہو گیا تھا اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گئے تھے۔ ہر طرف سیاہی چھا گئی تھی۔ ہر جہاز میں معمولی قسم کے کمرے تھے جو اس قدر تنگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2 3 آدمی ہی رہ سکتے تھے۔ چونکہ طوفان کے زور و شور نے آنے کی توقع تھی، اس لیے بچوں اور عورتوں کو کمروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ طیارہ بھی چلی گئی تھی اور مرد سب جہاز کے صحن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اب ایسا جہازوں کو چلانا شروع کر دیا گیا تھا جو پانی کو چیرتے تاریکی کے پردے چاک کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہوا دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی، بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اونچی اونچی اٹھنے والی پانی کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ ان لہروں کو دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ خاموش سمندر میں طوفان آ ہی گیا ہے۔ اس وقت ہر ایک ہی شخص پریشان تھا اور ہر ہندو اپنے دیوتاؤں سے طوفان کو دور کرنے کی التجا کر رہا تھا اور ہر مسلمان خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ بادل اس زور سے گرج رہے تھے کہ دل دہل جاتا تھا، بجلی بھی چمک رہی تھی اور ہوا کا زور اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اونچی اونچی موجیں جہازوں سے ٹکرا رہی تھیں اور جہاں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کانپ رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اچانک طوفان اپنی پوری ہلاکت خیزیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔